اسلام کے سپاہی بن کے اٹھو، شرق سے غرب تک پھیل جاؤ، نفرتوں اور قدورتوں کے بیچ دبا دو، تفرقہ اور انتشار کی فضا کو ختم کر دو، اس رسول محبت کے پیغام کو عام کر دو، رسول رحمت کی رحمت کا فیضان عام کر دو، تاکہ دیار کفر تک آقا دو جہاں کی عالمگیر نبوت کا پیغام ایک ایک کان تک پہنچ جائے۔ منہاج القرآن کا کوئی بچہ اس وقت تک اب چین کی نیند نہیں سو سکتا۔ منہاج القرآن پر اب آقا دو جہاں کی امت کی عزت اور اسلام کی عظمت بحال کرائے بغیر اس ادارے کے لوگوں پر آرام حرام ہو چکا ہے، چین حرام ہو چکا ہے، غفلت حرام ہو چکی ہے۔ اب ہر شخص کو بیدار ہونا ہے، غلامی مصطفیٰ کا پٹا اپنے گلے میں ڈال کر آقا دو جہاں کی گلی کے کتوں سے نسبت استوار کر کے دیوانہ وار کفر کے ساتھ جنگ کا آغاز کر دینا ہے۔ انشاءاللہ تعالی کامیابی تمہارا مقدر ہوگا۔ اللہ آپ کے ساتھ ہے، انبیاء آپ کے ساتھ ہیں، اس کے ملائک آپ کے ساتھ ہیں، صحابہ و اہل بیت کی ارواح آپ کے ساتھ ہیں، سیدنا غوث پاک کی توجہ آپ کی طرف ہے، خواجہ اجمیر کا دھیان آپ کی طرف ہے، داتا علی حجویری کی توجہ آپ کی طرف ہے، بابا فرید کی توجہ آپ کی طرف ہے۔ زمین کے نیچے سے بھی اب اولیاء کرام کی روحیں تمہیں متوجہ کر کے بتا رہی ہے کہ اب دور عروج آ رہا ہے، تم کھڑے ہو جاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ سے چھونے والی فضائیں ہر سو ہر متنفس مسلمان کو یہ پیغام دے رہی ہے کہ اب قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے اور دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ یہ اجالا ہو چکا ہے۔ شہر سیال کوٹ کے خوش نصیب باشندوں، اقبال کی روح آج اس عشق کا نظارہ کر کے جتنی خوش ہوئی ہوگی، شاید اسے یہ لطف و فرد کبھی نصیب نہ ہوئی۔ آپ نے آقا دو جہاں کی نسبت کا برم رکھ کر آج اس کے دیرینہ خواب کو برا کر دیا۔ حاضرین محترم، منہاج القرآن کی تحریک کا مقصد وحید یہ ہے کہ اس دعوت عشق کو عام کیا جائے، اور میں اللہ جل مجدہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرتا ہوں کہ یہ دعوت عام ہو چکی ہے۔ اس سے پہلے تو یہ کیفیتیں دیکھنے کو نہیں آتی تھی۔ یہ دعوت عشق عام ہو چکی، اب انشاءاللہ اس سرزمین کا ہر بچہ عشق مصطفیٰ کا سفیر ہوگا، عشق مصطفیٰ کا سفیر ہوگا۔ میری حیثیت کیا ہے؟ آپ نے میرے نعرے لگائے، مجھے شرمسار کیا۔ میری کیا حیثیت؟ آقا دو جہاں کے گلی کے کتوں کے تلووں سے مس ہونے والی خاک کا ایک ذرہ بھی اس شخص سے کروڑا درجے بہتر۔ میری حیثیت کیا ہے؟ اس قوم کا ہر بچہ عشق مصطفیٰ کا سفیر ہوگا۔ قرآن مجید کی سورہ کوثر کی جو پہلی آیت میں نے تلاوت کی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے خطاب کیا، اور اسی خطاب کی عکاسی آج ہمیں اس دور میں نظر آ رہی ہے۔ فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تمہیں کوثر عطا کی، ہم نے تمہیں بولیے کوثر عطا کی۔ یہاں کوثر اس کے معنی پر گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ جو کوثر حضور کو عطا کی گئی، اس عطا کا ذکر ہے اس آیت میں۔ میں 4 نقطے اس آیت کریمہ کے حوالے سے، فقط 4، یوں تو اللہ کا کلام ہے 40 نقطے ہوتے، 4 نقطے عرض کرنا چاہتا۔ ارشاد فرمایا گیا کہ محبوب ہم نے تمہیں کوثر عطا کر دی۔ قرآن مجید میں اللہ پاک اپنا ذکر 2 طرح کرتے، کبھی اپنا ذکر اللہ جل مجدہ صیغہ واحد متکلم میں کرتا ہے، کبھی جمع متکلم میں کرتا ہے۔ کبھی اللہ فرماتا ہے کہ میں نے یہ کر دیا، یا میں نے یہ کہا، یا میں یہ کرتا ہوں، اور کبھی فرماتا ہے کہ ہم نے ایسا کیا۔ وہ خود کو میں کہے یا ہم، بات ایک ہی ہے۔
اس کی ذات کو کوئی فرق نہیں پڑتا مگر ہمیں فرق پڑتا ہے. وہ خود کو میں کہے یا ہم، اس کی ذات میں کوئی فرق نہیں پڑتا مگر ہمیں فرق. میں کہنے سے کم نہیں ہو جاتا اور ہم کہنے سے بڑھ نہیں جاتا مگر ہمیں فرق پڑتا ہے، کیونکہ ہماری سوچ پست، ہماری سوچ چھوٹی، ہماری سمجھ محدود ہے. ہم پر دوسرے کے کلام کا اثر ہوتا ہے اور ایک نفسیاتی اثر پڑتا ہے دوسرے کے کلام کا. بھئی کوئی دھیمے انداز سے بات کرے تو مختلف لوگوں پر دھیمے انداز کا اثر مختلف ہوگا. کوئی ذرا جلال سے بات کرے، ڈرا دھمکا کر بات کرے، اس کا اثر اور ہوگا. اس کی تو بات ایک ہی ہے مگر اثر کے اعتبار سے فرق پڑ جاتا ہے. کوئی معبود نہیں، لا الہ الا انا فاعبدون، میرے سوا کوئی معبود نہیں، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، بس میری عبادت، بس میری عبادت. قرآن مجید ہمیں یہ بتاتا ہے کہ عام طور پر جب اللہ جل مجدہ، یہ بات قابل توجہ، فقط اپنی بات کرے، فقط اپنی بات کرے، اپنی وحدانیت کی بات کرے، اپنی توحید کی بات کرے، تو وہ بالعموم واحد کا سا استعمال کرتا ہے تاکہ صیغے سے بھی توحید ٹپکے. صیغے سے بھی توحید ٹپکے، کسی اور کی بات نہ ہو، کسی اور کی بات نہ ہو، فقط اپنی بات کرے تو پھر وہ بالعموم واحد متکلم کی صیغے بات کرتا ہے. اور اگر چونکہ خود تو وہ بے نیاز ہے نا، اسے تو حاجت نہیں ہے صیغوں کی، اگر کسی اور کی بات کرے اور کسی اور کی بات میں وزن کو بڑھانا چاہے اور سننے والوں اور پڑھنے والوں کے ذہن پر ایک خاص رعب طاری کرنا چاہے، ایک خاص دبدبہ قائم کرنا چاہے اور ان کو ہلانا چاہے اور متوجہ کرنا چاہے کہ خبردار سنو، توجہ کرو، یہ بات کوئی معمولی بات نہیں ہے. جب ایسا نفسیاتی اثر پیدا فرمانا چاہے تو پھر اپنی بات بھی ہم کہہ کر کرتا، جمع متکلم میں کرتا. فرمایا انا نحن نزلنا الذکر فانا له لحافظون، بے شک ہم نے اس قرآن کو اتارا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے. اب یہاں بات فقط اپنی نہیں تھی، اپنی توحید کی فقط بات نہیں تھی، چونکہ قرآن کی عظمت کی بات تھی اور قرآن کے دشمنوں کو یہ سمجھانا تھا کہ قرآن کو مٹانے کی کوشش کرنے والوں، تم کوشش کر لو، ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ ہم نے اتارا ہے اور ہم حفاظت کر کے دکھائیں گے. اب مٹا کے دکھا دو، اب مٹا کر دکھا دو. اس لیے جب وہ کسی کی بات میں وزن پیدا کر کے لوگوں پر رعب اور دبدبہ طاری کرنا چاہے تو اپنا ذکر بھی ہم کہہ کر کرتا ہے، اور اگر محض اپنی توحید کی بات اپنی ذات کی کرنا چاہے تو میں کہہ کر کرتا. اب میں آپ کو ایک چھوٹا لطیفہ سناتا ہوں، میری عادت نہیں ہے لطائف سنانے کی، مگر وہ لطیفہ ایسا ہے کہ اس میں مزہ بھی ہے اور اس میں معنویت بھی ہے. بات جو میں سمجھا رہا ہوں بڑی اچھی طرح سمجھ میں آ جائے. لا کالج پنجاب یونیورسٹی کی بات بتا رہا ہوں. وہاں دو اساتذہ تھے میرے کلیگ، ایک علی گڑھ یا یو پی انڈیا کے کسی علاقے کے رہنے والے پروفیسر تھے، ایک لاہور اندرون بھاٹی کا رہنے والا. دونوں میرے کلیگ. ایک روز ہم کلاس سے فارغ ہو کر اسٹاف روم میں پہنچے، چائے کا وقفہ ہوتا تھا. جب میں کلاس روم سے فارغ ہوا اسٹاف میں پہنچا تو وہاں لڑائی ہو رہی تھی، تو میں اونچی آواز، دنگا فساد، باتوں میں ایسے لگے جیسے سر سطول ہونے کو. جب اندر آئے تو وہ دونوں آپس میں گفتگو میں گتھم گتھا، بڑے جلال، بڑے زور پر اونچی اونچی باتیں، وہ اس کو دبا رہا ہے، وہ اس کو دبا رہا ہے. خیر ہم آگے ہوئے، انہیں چپ کر آئے. کچھ سمجھ نہ آئے کہ جھگڑا ہے کس بات. ان سے پوچھا، وہ جو لاہور والے صاحب تھے نا، اندرون بھاٹی کے رہنے والے، پکے لاہوری، ان سے پوچھا بھی جھگڑا کیا ہے. اب وہ چونکہ ہندوستان سے آئے تھے، ان کا معمول تھا کہ وہ ہمیشہ کرتے تھے بات، ہماری یہ بات ہے، ہم نے یہ کہا، ہم نے کھانا کھایا، ہم نے اس کو یہ پیغام دیا. وہ ہم کی زبان استعمال کرتے تھے. دوسروں کے لیے وہ کہتے تھے، ان کی زبان تھی بھائی تو ادھر آ، تو میری بات سن، تو ہماری بات سن. ہم نے پوچھا جھگڑا کیا ہے. وہ لاہور والے ہمارے قریب کہنے لگے، دیکھو جی قاضی صاحب، ظلم کی انتہا ہو گئی. پنجابی زبان میں، لاہور کی خالص پنجابی زبان، انتہا ہے کہ یہ شخص جب بات کرتا اپنے آپ کو ہم کہتا ہے، ہمیں تو کہتا ہے.
جب بات کرتا ہے اپنی بات ہم کہہ کر کرتا ہے، اور ہمیں انسان ہی نہیں سمجھتا، ہمیں کہتا ہے تو، یعنی اس کا مطلب ہے کہ میں اکیلا ہوں اور یہ بہت سارے ہیں۔ اپنی بات ہم کرتا ہے اور ہمیں تو کہتا ہے۔ میں نے اسے کہا یا تو خود کو بھی میں کہہ، اگر مجھے تو کہنا ہے، اور اگر خود کو ہم کہنا ہے تو مجھے بھی آپ کہہ۔ اس کی سمجھ میں نہیں آتی، اس بات پر جھگڑا ہے۔ اس کو پھر بھی سمجھ نہ آئے، وہ پھر کہے جائے تو بلا وجہ جھگڑ رہا ہے مجھ ہم نے صحیح کہا۔ خیر ہم نے بات کو پا لیا، مسئلہ ختم ہو گیا۔ آپ بھی بات کو پا گئے یعنی کہ ہم اور میں فرق کیا ہے۔ ہم اور میں سننے والے پر یہ فرق ذہن پر پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم کہہ کر کوئی بات کرے تو اس میں طاقت زیادہ معلوم ہوتی ہے کہ بڑا آدمی ہے، طاقت والا ہے، حاکم ہے، روب داب والا ہے، زور والا ہے۔ اور جب مجرد میں یا تو واحد کا صیغہ استعمال کیا جائے تو ہم کے مقابلے میں ذرا طاقت کم محسوس ہوتی ہے، روب ذرا کم لگتا ہے۔ اس لطیفے سے یہ نقطہ سمجھ میں آ گیا۔ اب قرآن مجید کی طرف آ جائیے۔ بلا تشبیہ و بلا مثال، اللہ پاک کی بھی سنت ہے کہ مچھر کی بھی مثال دینی پڑے نا تو دے کر بات کو سمجھاتا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں کہیں قرآن میں فقط اپنی بات کی، کیونکہ وہ اپنا ذکر جس صیغے میں بھی کرے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر جب کسی اور کی بات کی اور اس بات میں وزن بڑھانا چاہا، دبدبا زیادہ کرنا چاہا، روب بڑھانا چاہا اور سامع کو، قاری کو متوجہ کرنا چاہا، حتیٰ کہ چیلنج بھی دینا چاہا، تو پھر جمع کا صیغہ استعمال کر کے فرمایا ہم۔ جیسا کہ قرآن کو مٹانے والے، مسخ کرنے والے، رد و بدل کرنے والے اس آرزو کے لوگ بہت تھے۔ اللہ کو معلوم تھا کہ بہت سے لوگ قرآن کا نام، اسلام کا نام، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، اپنے پھونکوں سے اللہ کے نور کا چراغ بجھانا چاہیں گے۔ تو جب دشمنوں اور مخالفوں کے لیے اور منکروں کے لیے قرآن مجید کی عظمت کا سکہ ان کے ذہنوں میں بچھانا چاہا تو ارشاد فرمایا انا نحن نزلنا الذکر، بے شک ہم نے اس قرآن کو، اسلام کو اتارا ہے، اس ذکر کو ہم نے نازل فرمایا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمانے والے۔ تم سے ہو سکتا ہے تو ایک حرف بھی بدل کے دکھا دو۔ اور آج تک 14 صدیاں بیت گئی، کوئی شخص قرآن کا ایک حرف بھی بدل نہ سکا۔ بالکل اسی طرح اللہ جل مجدہ نے قرآن مجید میں جہاں بھی آقائے دو جہاں کو بھیجنے کی بات کی اور آقائے دو جہاں کو عظمت عطا کرنے کی بات کی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کا نقش مخلوق کے ذہنوں پر سبز کرنے کی بات کی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو دوبالا کرنے کی بات کی، اور مخالفوں کو عظمت مصطفیٰ کے حوالے سے چیلنج کرنا چاہا، تو پورا قرآن گواہ ہے وہاں لوگوں کے ذہنوں پر عظمت مصطفی کا دبدبا، عظمت مصطفی کا روب اور جلال اور عظمت مصطفی کی دھاک بٹھانے کے لیے اللہ نے جہاں بات کی ہم کہہ کر بات کی۔ فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور محبوب ہم نے تمہیں صرف ساری کائنات کی رحمت بنا کے بھیج دیا۔ حضور کو بھیجنے کی بات تھی، فرما سکتا تھا کہ وما ارسلتک الا رحمۃ للعالمین، کہ میں نے بھیجا ہے رحمت بنا کر۔ فرما سکتا تھا کہ بولیے نا میں نے بھیجا، مگر میں نے نہیں کہا ہم نے بھیجا ہے، تاکہ جن کی طرف آئے وہ بھیجنے والے کی عظمت کا تصور ارسلنا کے اندر سن کر آنے والے کی عظمت کا نقشہ قائم کر لیا۔ فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی ہم نے تمہیں بنا کر بھیجا ہے ساری کائنات کا مشاہدہ فرمانے والا، اور باغیوں کو رب کا ڈر سنانے والا، اور نیکوکاروں کو خوشخبری دینے والا، اور رب کے اذن سے رب کی طرف بلانے والا، اور چمکنے والا اور چمکانے والا بنا کر بھیجا۔ مگر ہم نے بھیجا کیا؟ بولیے نا ہم نے بھیجا۔ اپنی بات کی تو فرما دیا انا، اور محبوب کی بات کی تو کہا انا، جمع کی بات کی۔ یاد رکھیے کہ یہاں واحد متکلم یا جمع متکلم کا صیغہ رب اپنی ذات کی خاطر نہیں، مصطفیٰ کی ذات کی خاطر استعمال کر رہا ہے۔
فرمایا ہم نے تمہارا ذکر اونچا کر دیا ہے. اے ذکر مصطفی کو نیچا کرنے کی آرزو کرنے والوں، اب تمہارا مقابلہ مصطفیٰ سے نہیں براہ راست خدا سے ہے، چونکہ یہ خدا کا اعلان ہے کہ ہم نے ذکر اونچا کر دیا. اب جو کوئی خدا سے بڑا بن جائے میرے محبوب کا ذکر نیچا کر لے گا، اور جو خدا سے بڑا نہیں ہو سکتا میرے محبوب کا ذکر نیچا نہیں کر سکتا. یہ جو کلمہ ہے نا ورفعنا، یہ اس طرف متوجہ کر رہا ہے. فرمایا الم نشرح لک صدرک. آپ پورا قرآن اٹھا کے دیکھیے، آقا کی عظمتیں جہاں بیان کی ہے جمع متکلم سے بیان کی. نہیں فرمایا کہ الم اشرح لک صدرک، نہیں فرمایا کہ محبوب کیا تمہارے لیے تمہارا سینہ میں نے کھول نہیں دیا. کہہ سکتا تھا نا، نہیں فرمایا. فرمایا الم نشرح، کیا تمہارا سینہ ہم نے کھول نہیں دیا، ہم نے کھول نہیں دیا. آپ نے غور فرمایا آقا کی عظمت کا جہاں ذکر کیا صیغہ جمع متکلم سے کیا، تاکہ اس صیغے میں جو عظمت کا پہلو ہے وہ ساری کی ساری عظمت مصطفیٰ کو منتقل ہو جائے. اللہ کے کلام میں جتنی عظمت ہے وہ ساری حضور کو منتقل ہو جائے. اب جب آپ اس قاعدے کو سمجھ چکے، اب سورہ کوثر کی طرف آئیے. فرمایا انا اعطیناکل کوثر، ہم نے تمہیں کوثر عطا کر. محبوب ہم نے تمہیں کوثر عطا کر. یہ جو ہم سے بات شروع کی، یہ پہلا لفظ ہی بتا رہا ہے کہ بہت کچھ ملنے والا ہے. یہ جو عطا ہوا معمولی عطا نہیں، یہ معمولی عطا نہیں، کوئی بڑی عطا ہے جس کا ذکر ہم کے ذریعے کیا، کوئی بڑی عطا. انا اعطیناکل کوثر، ہم نے تمہیں عطا کی. تو یہ جو انا کا کلمہ ہے یہ اللہ رب العزت کے کلام میں عظمت کو اجاگر کرنے اور اس عظمت کو من و ان مصطفیٰ کی شان میں منتقل کر دینے سے عبارت ہے. کہ جو میرے کلام میں عظمت نظر آ رہی ہے نا، بس یہ میرے مصطفیٰ کی عظمت ہے، یہ میرے مصطفیٰ کو ہونے والی عطا کی عظمت ہے. یہ ہے انا کا معنی. اس کے بعد فرمایا اور حضور کی بات کی. یہ بھی نقطہ واضح کر دوں، جس طرح اپنا ذکر وہ جمع متکلم میں اللہ نے کر لیا، عربی میں کبھی ایسا استعمال ہوتا ہے کہ بات ایک کی ہوتی ہے مگر اس کی عظمت کو اجاگر کرنے کے لیے جمع کی ضمیر استعمال کر دو. تو فرما سکتا تھا انا اعطیناکم الکوثر، جس طرح اپنے لیے ایک ہو کر جمع کا صیغہ استعمال کیا نا، حضور کے لیے بھی جمع کا صیغہ استعمال کر سکتا تھا مگر اس نے نہیں کیا. اپنے لیے جمع کا صیغہ استعمال کرنا اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ عداوت میں جلنے والے سہم جائیں، ٹھٹر جائیں. یہ کلام کی عظمت انہیں دبا دے، انہیں پتہ چلے کہ بہت کچھ عطا کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اور بہت بڑی عطا ہوئی. یہ عطا کی عظمت اور حضور کی عظمت کی طرف اشارہ، مگر حضور کے لیے جمع کا صیغہ استعمال نہیں فرمایا، اس لیے کہ مخاطب کو وہ تھی اپنی بات. کیا اپنی بات؟ مخاطب کو جس سے خطاب کیا جائے، سنیے، اس سے تعلق تھوڑا ہو تو صیغے تکلف کے استعمال ہوتے ہیں، اور تعلق جو جو بڑھتا جائے کلام میں بے تکلف ہی آتی جاتی ہے. آپ کی دوستیاں ہوتی ہیں، اگر تعلق بہت زیادہ نہ ہو اور اس تعلق میں رکھ رکھاؤ ہو، تعلق میں رکھ رکھاؤ ہو، تعلق میں کوئی جھجک ہو، کچھ پردے ہوں، تو ہمیشہ آپ کہہ کر بات کرتی ہے کہ آپ یہ میری بات سنیں. اور جب دوستی بڑھ جائے اور پردے اٹھ جائیں، جھجک دور ہو جائے، رکھ رکھاؤ نہ رہے، تعلق بڑھ جائے، تو پھر تم کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ آپ چھوڑ دیتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ تم کہتے ہیں. اور پھر کوئی پردہ بھی باقی نہ رہے اور کوئی حد بھی باقی نہ رہے، تعلق کے درمیان کوئی حد فاصل باقی نہ رہے، اور تعلق قرب کی انتہا کو جا پہنچے، یعنی ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین سے بڑھ کر او ادنا ہو جائے. جب تعلق او ادنا کو جا پہنچے، تو جب ساری حدیں تعلق میں اٹھ جائیں تو پھر تم بھی نہیں، پھر تو کہتے. یہ بے تکلفی کی امتحان، بے تکلفی کی. تو کہنا یہ وہ ڈگری ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ اندازہ کر لو جسے تو کہہ کے بلا رہا ہوں وہ کتنا عزیز ہوگا میرا، وہ کتنا قریبی ہوگا.
وہ ایک غزل کا ایک مصرع بھی ہے، آپ تھے پھر تم ہوئے پھر تو کا عنواں ہو گئے۔ 3 درجے ہیں، آپ تھے پھر تم ہوئے پھر تو کا عنواں ہو گئے، یعنی پہلے جب تعلق میں رکھ رکھاؤ تھا آپ کہہ کر بات ہوتی تھی، تعلق بڑھ گیا تو تم کا لفظ چلنے لگا، اور جب تعلق انتہا کو پہنچا اب اس میں بے ساختی بھی آ گئی، اس میں بے ساختی آگ فرمانے لگے تم، بلکہ تو اپنی بات کی عظمت مصطفیٰ کو اجاگر کرنے کے لیے فرمایا انا اعطینا، بے شک ہم نے عطا کی، اور محبوب سے خطاب کیا تو رکھ رکھاؤ کے صیغے استعمال نہ کیے کہ کہیں کوئی ناداں تعلق میں فرق نہ سمجھ بیٹھے، تعلق میں دوری نہ سمجھ بیٹھے، تعلق میں بعد نہ سمجھ بیٹھے۔ فرمایا آتینا کا، محبوب تجھے عطا کی، تاکہ سننے والا سمجھ لے کہ یہ کوئی اتنا قریبی محبوب ہے کہ جس کے تعلق میں رکھ رکھاؤ تک نہیں رکھتا۔ اب اس کے بعد فرمایا آتینا، بے شک ہم نے عطا کی، ہم نے عطا کی کوثر۔ اب دوسرا نقطہ جو عرض کرنا چاہتا ہوں اس کا تعلق آتینا سے، یہ ماضی کا صیغہ ہے۔ یہ کیا ہے بولیے؟ ماضی، حال بیان نہیں فرمایا، مضارع کے صیغے میں بات نہیں کی کہ صیغہ مضارع میں اگر بات ہو تو اس کا معنی ہوتا، اگر صیغہ مضارع استعمال ہوتا تو اس کا معنی ہوتا ہم تمہیں عطا کرتے ہیں یا کریں گے، عطا کرتے ہیں یا کریں گے، اور آتینا میں فرمایا ہم نے عطا کر دی، عطا ماضی کا صیغہ اس وقت استعمال کرتے ہیں جب کام کے ہو چکنے کا یقین دینا مقصود کہ یہ کام پورا ہو چکا، اب اس کام کا کوئی حصہ بھی باقی پورا ہو گئے۔ آپ جب نکاح کے لیے ایجاب و قبول کرتے ہیں تو فقہائے کرام بیان کرتے کہ ایجاب و قبول میاں بیوی کا یا تو دونوں صیغہ ماضی میں ہو، یا اگر ایک صیغہ حال میں ہو تو دوسرا ماضی میں۔ اگر کوئی کہہ دے کہ میں تم سے نکاح کرتا ہوں اور جواب میں بھی کہہ دیا جائے کہ قبول کرتا ہوں یا کرتی ہوں، دونوں مضارع کے صیغے میں اگر آ جائیں تو اس مجلس میں ان کلمات سے نکاح منعقد نہیں ہوتا، نقص پیدا ہو جاتا، اور حکم یہ ہے کہ نکاح اسی مجلس میں منعقد ہو جائے، مکمل منعقد ہو جائے۔ تو ماضی کا صیغہ استعمال کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب ماضی میں بات کی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو کام کرنے کے لیے بیٹھے تھے وہ ہو گیا، وہ ہو گیا، اب اس میں کوئی کام باقی مکمل ہو گیا۔ رب ذوالجلال نے یہ نہیں فرمایا کہ نعطیک الکوثر، نہیں فرمایا کہ ہم تمہیں کوثر عطا کرتے ہیں یا کریں گے، نہیں فرمایا، ادھر فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ بات چونکہ قیامت کے لیے کی جا رہی ہے، بات چونکہ خصوصیت سے قیامت کے لیے کی جا رہی ہے، اس لیے وہاں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ کی بات کی، ان قریب تمہیں اتنا دے دیں گے کہ تو راضی ہو جائے، قیامت کے لیے بات کی۔ اور یہاں بات قیامت کو دینے کی نہ تھی بلکہ پہلے دے چکنے کی تھی۔ فرمایا انا اعطینا، محبوب کوثر کی شکل میں جو کچھ تمہیں دینا تھا دے چکا، جو کچھ تمہیں دینا تھا دے چکا ہوں، تیری جھولیاں بھر چکا ہوں، اب آگے جھولیاں بھرا کر دے چکا، اب اس میں کچھ بھی باقی، سب کچھ جو دینا تھا بشکل کوثر دے چکا۔ اس میں یقین پیدا کرایا جا رہا ہے کہ اللہ کی عطائیں کوثر کی شکل میں حضور پر مکمل ہو چکی، اس میں کوئی کمی باقی۔ اور دوستو جب کوئی کام مکمل ہو چکے تو مکمل ہونے کا معنی ہی یہ ہوتا ہے کہ کمی رہ جائے، کمی نہ رہ جائے، اگر کمی رہ جائے تو کام مکمل نہیں ہوتا۔ اگر آقائے دو جہاں کی شانوں میں، آقائے دو جہاں کی عظمتوں میں، آقائے دو جہاں کی رفعتوں اور سطوتوں میں اگر کسی قسم کی کمی، کجی، نقص یا کمزوری معاذ اللہ رہ گئی ہوتی تو رب ذوالجلال اسے مکمل فرماتے اور یہ نہ کہتے کہ جو کچھ دینا تھا دے چکا، چونکہ جب دے چکا تو پھر کوئی کمی نہ رہ گئی۔ انا اعطینا کا معنی یہ ہے کہ محبوب کوثر کی شکل میں جو دینا تھا تمہیں عطا کر دیا۔
اب تیرے یہاں کوئی کمی نہیں۔ اور تیسرا نقطہ اس میں یہ اعطینا کے لفظ یہ اعطا سے ہے۔ کس سے ہے؟ اعطا سے۔ آتینا بھی نہیں کہا، تے کے ساتھ نہیں کہا، اعطا سے کہا۔ اسی سے عطیہ ہے، اسی سے اور اسی سے عطا سے فرمایا آتینا کل کوثر، محبوب کوثر تمہیں عطا کر دی، کوثر تمہیں عطا کر دی، بطور عطیہ کے دے دیا، بطور عطیہ کے دے دیا۔ اور جب کوئی کسی کو عطیہ دے دیتا ہے تو امانت رکھتا ہے یا مالک بنا دیتا ہے؟ بولیے۔ جب کوئی کہے کہ میں نے تمہیں عطا کر دیا، عطیہ دے دیا، تو وہ امانت رہتی ہے یا ملکیت میں چلی جاتی ہے؟ بولیے نا، ملکیت۔ عطا کرنے، عطیہ دینے کا معنی ہی ہے۔ فرمایا انا اعطیناک الکوثر، کوثر کا جو بھی معنی ہو اس کی بات بعد میں کریں گے، پر محبوب معنی یہ ہوا کہ جو کچھ بھی دیا محبوب تجھے مالک بنا دیا، تجھے مالک بنا دیا۔ اس لیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ میں تو مالک ہی کہوں گا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، انا آتینا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، انا آتینا کا کہ محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ اب جب تجھے عطا کر دیا تو عطا کر دینے سے اللہ کی ملکیت سے تو شے نہیں نہ نکل جاتی، اللہ کی ملکیت سے تو نہیں نکل جاتی، تو حضور بھی مالک ہو گئے۔ تو مطلب یہ ہوا محبوب جو کچھ تیری ملک میں ہے، جو کچھ بحیثیت نبی کے تجھے دیا جانے والا تھا، جو کچھ تیری شان کے لائق تھا، اس کی بات کر رہا ہوں محبوب۔ جو میرا ملک ہے وہی تیرا ملک ہے، اور جو تیرا ملک ہے وہی میرا ملک ہے، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ اب یہ فرق نہ ڈالا کرو کہ یہ اس کا ہے اور یہ اس کا ہے، یہ فرق نہ ڈالا کرو، یہ اس کا ہے اور وہ اس کا ہے، نہیں بھئی یہ در اس کا ہے وہ در اس کا ہے۔ اب یہ در و دیوار کے فرق اٹھا دو، اس لیے کہ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں، چونکہ محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ یہ سبق کہاں سے ملا؟ آتینا سے ملا۔ محبوب تمہیں دے دیا، تمہیں مالک بنا دیا۔ اب شان دیکھیے، دینے والا یہ اس کی عظمت ہے، اور محبوب پر کرم ہے کہ مالک بنا رہا ہے، دینے والا مالک بنا رہا ہے۔ اور حضور چونکہ اللہ کے مقرب بندے ہیں، وہ حق ربوبیت ادا فرما رہا ہے یہ کہہ کر کہ تمہیں دے دیا، تیرا کر دیا، اور حضور حق عبدیت ادا فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں نہیں مولا سب کچھ تیرا ہے، میرا تو کچھ نہیں۔ یہ حق بندگی ہے۔ اور حضور کا یہ فرمانا کہ سب کچھ تیرا ہے میرا کچھ نہیں، ہمیں اس مفہوم کی بھی سمجھ نہیں آ رہی۔ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ واقعتاً حضور کا کچھ بھی نہیں، حالانکہ یہ حق بندگی ہے، یہ بندہ ہونے کا حق ہے، بلا تشبیہ و بلا مثال۔ مثال فقط سمجھانے کے لیے ہوتی ہے، ساجر نہیں آتی۔ شوہر بیوی کو سینکڑوں تولے سے زیور بنا کے دے دے، کار اس کے نام کر دے، کوٹھی اس کے نام کر دے، مربے دے دے، بڑی جائیداد سب کچھ اس کے نام لگوا دے، اور بیوی کو پتا ہو کہ سب کچھ میرا میرے نام ہے، رجسٹری ہے، کاغذات اس کے نام، اور بیوی اگر ہونہار ہو اور شوہر کی وفادار ہو، بیوی وفادار بیوی ہو اور اسے شوہر کی عزت کا پاس ہو، تو کوئی اس سے پوچھے کہ یہ سب کچھ کس کا ہے، وہ کہے گا سب کچھ میرے میاں کا ہے، وہ کہے گی سب کچھ میرے میاں کا ہے، میرا تو کچھ بھی نہیں، میں بھی میاں کی، میرا سب کچھ میاں کا، کہے گی کہ نہیں؟ ایمان سے کہیے۔ اس کا مطلب یہ لیں گے کہ شوہر نے اس کے نام کچھ لگوایا ہی نہیں، تو آپ کیا کہیں گے؟ بھئی تو نے سچ کہا، شوہر نے تیرے ساتھ بڑی زیادتی کی، اس نے تیرے نام لگوایا ہی کچھ، یہ کہیں گے؟ اگر کہہ دے تو آپ کی بادشاہی، مالک ہیں، کہہ سکتے ہیں آپ بھی مالک،
جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے، مگر ایسا نہیں کہیں گے نا، آپ اس کی بات سن کر سمجھ جائیں گے کہ وفادار بیویوں کی علامت یہی ہو، وفادار بیویوں کی علامت کہ ہر شے کی مالک ہو کر بھی کہتی ہیں کہ نہیں، مالک میرا شوہر ہے۔ تو جس طرح وفادار بیوی کی علامت جان گئے، کاش رب کے وفادار بندے کی بھی پہچان کر لو، اللہ کی وفادار بندوں کی بھی پہچان کر لو۔ رب انہیں ہر شے کا مالک بھی بنا دے تو پھر بھی ان سے پوچھو تو وہ کہتے ہیں کہ میں کسی خزانے کا مالک نہیں۔ لا اقول لکم انی خزائن اللہ، میں نہیں کہتا کہ خزانے میرے پاس، سب مولا کے پاس۔ یہ وفاداروں کی علامت ہوتی ہے۔ ارے وفادار اسی طرح بات کیا کرتے، وفادار اسی طرح بات کیا کرتے، اور وفاداروں کو وفاداروں کی بات سمجھ آتی، وفاداروں کو اور پورا قرآن اس نقطے کو جا بجا واضح کرتا ہے، جو وفادار ہوں انہیں پتہ ہوتا ہے کہ وفاداری کی شرط کیا ہے۔ وفاداری بشرط استواری اصل ایمان ہے۔ مرے بتخانے میں تو جا گاڑو، مرے بتخانے میں تو کعبے میں جا گاڑو برہمن کو۔ وفاداری ایک شے ہے، اسے سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ وفاداروں کو ہی پتا ہے کہ بات کیسے کرتے ہیں۔ کیا وفادار بندہ کہہ سکتا ہے کہ ہاں میرے پاس خزانے ہے؟ ارے وہ تو ساری رات کھڑا ہو کر اپنے قدموں پر ورم لا کر اور رب سے یہ سن کر کہ تاہا ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، کہ پیارے قرآن تجھ پر اس لیے تو نہیں اتارا کہ تو اتنی مشقت میں پڑ جا۔ ذرا فرق دیکھو، اوروں کو کہے کہ جاگا کرو، محبوب کو کہے کہ سویا کر۔ اوروں کو کہے جتنا جاگو گے اتنا پاؤ گے، اور محبوب سے کہے محبوب کچھ تو سو بھی آیا۔ اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ لَسَبْحًا طَوِيلًا، محبوب نماز ہے کیا؟ نماز ہے کیا؟ نماز نام دو چیزوں کا ہے، بولیے، نماز نام دو چیزوں کا ہے، خدا کی ثنا، مصطفیٰ کا سلام، اس کا نام نماز ہے۔ اور میں نے آپ کو نچوڑ بتا دیا، بولیے نا، اللہ کی ثنا، ثنائے خدا، سلام مصطفیٰ، یہ نماز ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک سے لے کر سبحان ربی الاعلی التحیات للہ والصلوات والطیبات تک اللہ کی ثنا ہے۔ فرمایا جب میری ثنا پوری کر لو، میری ثنا پوری کر لو تو اب اس کی قبولیت کے لیے بھی تو کچھ کرنا ہے نا، کہ قبول بھی ہو جائے۔ ثنا پڑھ تو لی، ثنا کر تو دی، قیام میں بھی ثنا کر لی، رکوع میں بھی کر لی، سجود میں بھی کر لی، قوما میں بھی کر لی، جلسہ میں بھی کر لی، ثنا کر تو لی، اب اس کی قبولیت کی بھی تو فکر ہوگی نا کہ قبول بھی ہو جائے۔ ہاں باری تعالیٰ جو ثنا کی، اب یہ ثنا قبول بھی کر لے، یہ ثنا قبول بھی کر لے تو کیسے قبول ہو؟ فرمایا ادھر آؤ، تمہیں طریقہ بتاتا ہوں، دونوں ہاتھ زانوں پہ رکھ کے بیٹھ جاؤ، ثنا کر لی، اب ثنا ختم کرو، اگر اس کی اب قبولیت چاہتی ہو تو میرے مصطفیٰ پہ سلام کرو، میرے مصطفیٰ پر سلام کرو۔ اللہ کی ثنا بھی قبول کروانی ہو تو مصطفیٰ کے سلام سے قبول ہوتی ہے، ثنائے خدا بھی اگر قبول کروانا ہو اسے تو سلام مصطفیٰ سے قبول ہوتی ہے۔ تو لوگوں جب خدا اپنی ثنا مصطفیٰ کے سلام کے بغیر قبول نہیں کرتا تو تمہاری دعا مصطفیٰ کے سلام کے بغیر کیسے قبول کرنا؟ کافروں سے خطاب کیا، غیروں سے، دشمنوں سے خطاب کیا، فرمایا لا یعلمها الا هو، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، چابیاں اس کے پاس ہیں۔ ایک روز میں سویا تو اللہ پاک نے زمین کے سارے خزانوں کی ساری چابیاں مجھے عطا کر۔ یہ غیب ایسا خزانہ نہیں جو کھل نہیں سکتا، غیروں کے لیے بند رہتا ہے اور اپنوں کے لیے وہ کھولتا ہے، اسی کھولنے کے سلسلے کو نبوت کہتے ہیں۔ غیب کی کنجیاں اللہ ہی کے پاس ہیں، اسی کے پاس ہیں۔
اور انہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ کہاں ہیں۔ اب اس آیت سے بھی بعض ساتھیوں کو کج فہمی اور کم فہمی کی وجہ سے اور نادانی کی وجہ سے اور مقام و منصب رسالت کا فہم اور معرفت کما حقہ نہ ہونے کی وجہ سے یہاں بھی مغالطہ لگا اور یہ کہہ دیا کہ دیکھو اللہ کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں، بے شک مفاتیح الغیب کا مالک اللہ ہے، لہذا اس کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تو اس کا یہ مفہوم لے لینا کہ یہاں بھی نفی ہو گئی کہ بس اب غیب کا علم اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں ہے۔ اگر یہ معنی اس کا لے لیا جیسے بہت سے ساتھی غلطی سے لے بیٹھتے ہیں تو یہ قرآن مجید کے ساتھ کفر ہو جائے گا۔ نؤمن ببعض ونکفر ببعض، ایسی ہوگا کہ قرآن کے بعض حصے کو مان لیا اور بعض کا انکار کر دیا۔ نہیں، قرآن کو ٹوٹیلٹی میں لینا چاہیے۔ یہاں یہ بیان کرنا مقصود ہی نہیں کہ علم غیب اللہ نے کسی اور کو نہیں دیا، یہاں تو یہ بیان ہو رہا ہے کہ غیب کی کنجیاں اللہ کے پاس ہیں اور انہیں اور کوئی نہیں جانتا۔ یہ معنی نہیں ہے کہ علم غیب اللہ کسی اور کو نہیں دیتا۔ اب کیا ہے کنجی کسے کہتے ہیں؟ مفتاح کی جمع ہے مفاتح۔ کنجی کہتے ہیں تالے کو کھولنے والا آلہ ہے۔ کنجی اس لیے ہوتی ہے کہ تالے کو کھولا جاتا ہے۔ تو مفتاح استعمال کرنے کا مطلب یہ تھا کہ غیب ایک خزانہ ہے اللہ کا، غیب ایک خزانہ ہے اللہ کا، جیسے آپ تالے میں ایک چیز رکھتے ہیں آپ کا خزانہ ہوتا ہے، تو غیب اللہ کا خزانہ ہے۔ اور فرمایا اس کی کنجیاں اللہ کے پاس ہیں۔ تالے کا کام ہوتا ہے بند کرنا اور کنجی کا کام ہوتا ہے کھولنا۔ اور اگر علم غیب اللہ کا ایسا خزانہ ہوتا کہ اس نے اس کا دروازہ ہمیشہ کے لیے ہر ایک پر بند کر دیا ہوتا اور کسی کو سرے سے یہ خزانہ علم غیب کا دینا ہی نہ ہوتا تو وہ اس کی کنجیاں بناتا ہی نہیں۔ کنجیوں کا بنانا اور رکھنا اور بتانا کہ میرے پاس ہیں، اس بات کا اشارہ ہے کہ جو غیر ہیں ان کے لیے خزانہ بند ہے، اپنوں کے لیے کنجیاں موجود ہیں، جن کے لیے چاہتا ہوں کنجی لگا کے دے دیتا ہوں۔ مفاتیح الغیب، کنجی کے دو ڈائریکشن ہوتے ہیں۔ اگر کنجی کو آپ اس طرف گھما دیں تو بند ہو جاتا ہے، اس طرف گھما دیں یا جیسے بھی ڈائریکشن ہو تو کھل جاتا ہے۔ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ کنجی میرے پاس ہے، تمہارے پاس نہیں ہے۔ جب غیر دیکھتا ہوں عام آدمی کے لیے تو کنجی اس طرف پھیر دیتا ہوں، اور جب پیغمبر نبی اور پیارے آتے ہیں تو کنجی اس طرف پھیر دیتا ہوں۔ انہی کنجیوں سے غیب کا خزانہ بند بھی ہوتا ہے، انہی کنجیوں سے غیب کا خزانہ کھل بھی جاتا ہے۔ آیت کا تو یہ معنی ہے۔ تو یہ تو علم غیب عطا کرنے کا اشارہ دے رہی ہیں، یہ تو اشارہ ہے۔ آدم علیہ السلام کو جب زمین پر اتارا سورہ اعراف میں، وہ جب درخت کا پھل کھانے کا معاملہ ہوا تو پھر جب اتارا تو اتارنے لگے نا، اللہ پاک اتارنے کو حکم دیا تو اترنے لگے۔ تو جاتے ہوئے ایک بات کہ آدم ذرا رک جائے، ایک بات سنتا جا۔ ناراضگی ہو رہی ہے نا، ناراضگی ہو رہی ہے اور حبوط ہو رہا ہے، زمین پر اتارا جا رہا ہے۔ آپ اتر جائیں، آپ زمین پر جا رہے ہیں۔ اتر کے نیچے جانے لگے تو ساتھ بلا کے کہتے ہیں آدم تمہیں کہا نہیں تھا اب یہ پھل نہ کھانا؟ اور آدم تمہیں یہ نہیں بتایا تھا کہ یہ بڑا بے ایمان ہے، شیطان کھلا دشمن ہے، اس کے جال میں نہ آنا؟ اب آپ ایمان سے کہیے، کسی کو سزا دے کے اگر معاذ اللہ دھتکارنا مقصود ہو اور سزا دے کے بھگا دینا مقصود ہو تو اسے روک کر پیچھے کوئی اس طرح کی باتیں کرتا ہے؟ ہائے ہائے بھئی، سزا دے دی، نکال دیا، کوئی روک کر کہتا ہے تمہیں بتایا نہیں تھا بھئی یہ نہ کھانا، اور یہ نہیں بتایا تھا کہ یہ بڑا بے ایمان ہے، پرلے درجے کا دشمن ہے شیطان، ان کے جال میں نہ آنا؟ باری تعالیٰ بتایا تھا۔ پھر اترنے لگے، فرمایا ذرا ایک اور بات تو سن جانا۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا اگر مجھ سے معافی مانگنی ہو تو یہ کلمات بھی بتا دیتا ہوں۔ ہائے ہائے، تو آدم علیہ السلام سزا میں اشارہ مغفرت پا گئے، ہائے تھی سزا، اور اس میں اشارہ محبت پا گئے۔
اشارہ ہے بھائی درخواست کا طریقہ بھی لکھا دیتا ہوں، اس طرح کر کے لکھنا نا اور ڈال دینا، قبول ہو جائے گا۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اس طرح درخواست لکھ کے ڈال دینا تو قبول ہو جائے گی۔ جی سزا جا رہی ہے، جنہیں یہ سزا نظر آ رہی ہے وہ سزا میں ہی گم ہیں آج تک، جنہیں سزا نظر آئی وہ آج تک سزا میں ہی گم ہے کہ معاذ اللہ غلطی ہوئی سزا دے دی، اپنی اپنی عقل ہے، پتہ نہیں یہ ہماری الٹی ہے یہ اوروں کی الٹی ہے، کسی کی تو الٹی ہے، تو کئی تو سزا میں گم ہیں۔ اور جب ہم اس مقام کو پڑھتے ہیں تو اللہ کی عزت کی قسم مجھے تو سزا میں عطا نظر آتی ہے، سزا میں عطا نظر آتی ہے۔ تو مقصد ہے کہ ایک جملہ ایسا بولا جاتا ہے، مضمون ایک اور ہوتا ہے پر دوسرا اشارہ بھی اس میں دے دیا جاتا ہے۔ تو ایک بات شریعت میں فقہ میں کہتے ہیں عبارت النص، ایک ہوتی ہے اشارت النص۔ رکھ کے بیٹھ جاؤ، ثنا کر لی، اب ثنا ختم کرو، اگر اس کی اب قبولیت چاہتی ہو تو میرے مصطفیٰ پہ سلام کرو، میرے مصطفیٰ پر سلام کرو۔ اللہ کی ثنا بھی قبول کروانی ہو تو مصطفیٰ کے سلام سے قبول ہوتی ہے، ثنائے خدا بھی اگر قبول کروانا ہو اسے تو سلام مصطفیٰ سے قبول ہوتی ہے۔ تو لوگوں جب خدا اپنی ثنا مصطفیٰ کے سلام کے بغیر قبول نہیں کرتا تو تمہاری دعا مصطفیٰ کے سلام کے بغیر کیسے قبول کرنا؟ آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ ہاتھ اٹھا کے اللہ اکبر کرتے ہیں، ہاتھ باندھتے ہیں، بڑی توجہ سے چند چیزیں سنیں پھر میں سوال کروں گا۔ پھر آپ ہاتھ باندھ لیتے ہیں، ہم حنفی ہیں ہم نیچے ہاتھ باندھتے ہیں، کچھ ہمارے احباب اوپر سینے پر ہاتھ باندھتے ہیں، کچھ ہمارے دوست ہاتھ کا ارسال کرتے ہیں، کھلا رکھتے ہیں، تاہم قیام کی یہ شکلیں اپنے اپنے فقہی مذہب کے مطابق۔ پھر آپ رکوع کرتے ہیں، پھر آپ سجدہ کرتے ہیں، رکوع کے بعد آپ قوما، پھر کھڑے ہوتے ہیں، پھر سجدے میں جاتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں، قعدہ کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں، پڑھتے ہیں، سلام پھیرتے ہیں، رکعتیں پوری کرنے کے بعد یہ سارا جو کچھ کرتے ہیں ان کو حرکات کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ حرکات، انتقالات۔ آپ نے ہاتھ اٹھائے، آپ نے باندھ لیے، یعنی آپ اپنی پہلی حالت کو بدلتے جا رہے ہیں، حرکت کر رہے ہیں، پھر آپ جھک گئے، پھر زمین پہ چلے گئے، سجدے میں کھڑے ہو گئے، آپ نے پڑھا، آپ نے دائیں بائیں سلام پھیر دیا۔ یہ ساری مختلف قسم کی جسمانی حرکات ہیں، انتقالات ہیں، یہ افعال ہیں۔ ان تمام افعال کو جمع کر دیں، اس میں پڑھنا بھی شامل ہے، قرات بھی ہے، تسبیح بھی ہے، رکوع اور سجود میں قعود میں جو پڑھا جاتا ہے سب شامل ہے، یہ ملا دیں تو اس کو نماز کہتے ہیں۔ اب میرا ایک سوال ہے، یہ نماز کا جسم ہے، یہ نماز کا، یہ جتنی چیزیں میں نے بیان کی ان میں سے کسی ایک حرکت کا نام یا کسی ایک انتقال کا نام یا کسی ایک رکن کا نام، جتنا آپ کو بیان کیا، ان میں سے کسی ایک میں خشوع آیا ہے لفظ؟ سوچ لیں، غور کر لیں، خشوع اور خضوع ہے ان میں سے کسی میں؟ رقت ہے، اللہ رب العزت کی طرف تضرع رجوع ہے؟ پھر دوہرا رہا ہوں، تکبیر تحریمہ، قیام، رکوع، تسبیح، قوما، سجود، قعدہ، تسلیم، ساروں پہ دوباردار ذہن کو دوڑائیں، نگاہ میں لائیں۔ اور میں سوال یہ کر رہا ہوں، ان ساروں میں کہیں لفظ آپ نے سنا کہ یہ اس حرکت کا نام خشوع ہے، اس انتقال کا نام خضوع ہے، اس انتقال کا نام صدق اور اخلاص ہے؟ کہیں آیا یہ لفظ؟ اس کا نام اللہ کے حضور تضرع اور انکساری ہے، اس انتقال اور حرکت کا نام اللہ کے حضور رقت ہے، رجوع الی اللہ ہے، قلبی رغبت ہے، توجہ الی اللہ ہے۔ کوئی نام آیا؟ اس سے کیا پتا چلا؟
پتہ یہ چلا کہ یہ ساری چیزیں جو پہلے گنی یہ ایک اور مضمون ہے، اور جو ساری چیزیں میں نے سوال میں آپ سے پوچھی یہ کوئی اور مضمون ہے۔ یہ ساری چیزیں جو بعد ازاں پوچھی یہ نماز کی روح ہے۔ اب آپ کو میں نے مثال پہلے دے دی ہے نا، ایک جسم ہے اور ایک روح ہے۔ اب اسی مثال کو لے کے آگے چلیں تو نماز کا بھی ایک جسم ہے اور ایک روح ہے۔ یہ جتنے ارکان ہیں، واجبات ہیں، مستحبات ہیں، جتنے انتقالات ہیں، جتنے ہماری نماز کی حرکات ہیں، یہ نماز کا جسم ہے۔ ان میں ایک بھی روح صلاۃ نہیں ہے۔ یہ سارے مل کر نماز کے جسم کو مکمل کرتے ہیں۔ جیسے بازو کٹ جائے تو جسم نامکمل ہو جائے گا نا، ٹانگیں کٹ جائیں تو جسم نامکمل ہو گیا، کان ناک کٹ گیا تو جسم نامکمل ہو گیا، دھڑ ناقص ہو جاتا ہے نا۔ اس طرح ان میں سے کوئی رکن، کوئی فعل، کوئی حرکت اگر رہ جائے تو نماز کا جسم ناقص ہو جائے گا، نامکمل ہو جائے گا۔ یہ سارے افعال ملا کر نماز کا جسم بنتے ہیں، اور جسم کبھی زندہ نہیں ہوتا روح کے بغیر۔ روح پڑے تو جسم زندہ ہوتا ہے، اور یہی روح ہے۔ جب انسان کی ڈیتھ ہوتی ہے تو کتنا فرق پڑتا ہے، ان جسمانی اعضاء میں سے کوئی عضو مس ہوتا ہے۔ جب موت واقع ہوتی ہے سر سے لے کے پاؤں تک جتنے عضو ہیں سب قائم دائم ہوتے ہیں یا نہیں؟ بولیے، اس میں سے نکلتا کیا ہے؟ صرف روح۔ جب روح نکل جاتی ہے تو آپ اس کو انسان نہیں کہتے، آپ اس کا عنوان بدل دیتے ہیں، کہتے ہیں میت پڑا ہے۔ 5 منٹ پہلے تک اس کو میت نہیں کہتے تھے، اس کا عبد الکریم نام ہے، اس کا محمد صدیق نام ہے، اس کو مولانا محمد حسین آزاد نام ہے۔ 5 منٹ پہلے یہ مولانا محمد حسین آزاد تھے، روح نکلی، اب آپ کے کلیگ ہیں سارے کھڑے ہیں، اب ان کو کوئی نہیں کہتا یہ مولانا محمد حسین آزاد صاحب کو لے چلو، کوئی کہتا ہے؟ نہیں، کہتا ہے جی میت اٹھائیں، نام ہی بدل دیتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں، نام ہی بدل دیتے ہیں، اور عمر بھر جنہوں نے پالا پوسا وہ سارے فیملی کے لوگ کہتے ہیں جی دیر ہو گئی ہے، لے کے چلو، جلدی چلو، دیر ہو گئی، اب گھر میں رکھنے ہی نہیں دیتے، گھر میں رکھنے نہیں دیتے۔ شفیق کہتے ہیں لے چلو، دیر ہو رہی ہے، اس کو جا کے گڑھے میں، قبر میں، اس کا نام قبر ہے، مٹی کے نیچے دفن کر کے چھوڑ کے سارے گھر پلٹ آتے ہیں۔ اس کی اولاد میں کبھی کوئی اولاد ایسی دیکھی جو کہ میں تو ادھر ہی رہوں گا اب زندگی پر، اپنے باپ کے پاس رہوں گا، یا باپ پیچھے رہ جائے، جوان بیٹا جائے، کوئی باپ دیکھا کہ میں نے تو زندگی بھر ادھر ہی رہنا، ادھر ہی مرنا ہے؟ وہ محبت کرنے والے کہاں گئے؟ وہ ایک دوسرے پر مر مٹنے والے کہاں گئے؟ باپ ہے یا بھائی ہے یا بیٹا ہے، بیٹی ہے، بہن ہے یا بیوی ہے، ایک دوسرے پر مرتے تھے، ایک دوسرے کے لیے جیتے تھے۔ ہر کوئی اس کو مٹی کے نیچے قبر کے گڑھے میں دفن کر کے واپس پلٹ کے گھر آ رہا ہے۔ اتنی بڑی تبدیلی آ گئی، رشتے ہی بدل گئے، احساسات کی دنیا ہی بدل گئی، تعلقات کی نوعیت ہی بدل گئی۔ کس شے نے بدل دیا؟ وہ ایک شے تھی جو نظر کبھی کسی کو نہیں آئی تھی، ایک چیز تھی جو اس کے اندر تھی، نظر کسی کو نہیں آئی تھی، نظر وہی کو چاہتا تھا، پہلے بھی وہی تھا، اب قبر میں لیٹایا جانے والا بھی وہی ہے۔ جو کچھ نظر آتا تھا وہ تو جوں کا توں ہے، اور جو کچھ نکل کے گیا ہے وہ تو نظر کبھی نہیں آئی تھی، وہ نظر ہی نہیں آئی تھی۔ تو پتہ چلا جو شے نظر آتی ہے وہ حقیقت نہیں ہوتی، جو نظر آتا ہے وہ حقیقت نہیں ہوتا، اور حقیقت وہ شے ہوتی ہے جو دکھائی نہیں دیتی۔
حقیقت وہ شے ہے جو نظر نہیں آتی، وہ جل رہتی ہے نگاہوں سے، دکھائی نہیں دیتی. پتا چلا جو نظر آئے وہ حقیقت نہیں، جو نظر آئے وہ حقیقت نہیں. انسان سے بڑھ کر پھر اور فیصلہ کیا کرنا ہے؟ حقیقت وہ تھی جس نے انسان کو انسان بنا رکھا تھا، جس نے باپ بنا رکھا تھا، جس نے بیٹا بنا رکھا تھا، جس نے پیار پیدا کر رکھا تھا، جس کے ساتھ احترام تھا، جس کے ساتھ لپٹ لپٹ کے سوتے تھے. وہ کوئی شے تھی اس کے وجود کے اندر. ہم نے اس شے کو بھلا دیا ہے، اس کے تقاضوں کو بھلا دیا ہے، اس کو قتل کر دیا ہے، اور ہم پجاری بن گئے ہیں اس جسم کے مادی عرضی سراپا کے، جو نطفہ پلید سے تشکیل پا کے جوان ہوا ہے. اور ہم اس حقیقت کو بھول گئے ہیں جو من روحی اس مولا کے گھر سے آئی ہے، جس کا چراغ جلایا گیا تھا اس جسم کے اس حجرے میں، اس جسم کے کوٹھے میں، جس نور کا چراغ جلایا گیا تھا. وہ جو نظر تو نہیں آتی تھی مگر نکلی تو آنکھیں پھر گئیں، رشتے بدل گئے، نام ہی بدل گیا. یہ فرق آپ سمجھ گئے نا؟ یہ جو فرق انسانی زندگی اور موت کی مثال سے سمجھے، پلٹ کر آ جائیں، یہی فرق نماز کے جسم اور نماز کی روح میں ہے. نماز کا جسم تو ہو گیا مگر جس میں خشوع نہ تھا، جس میں خشوع نہ تھا، جس میں رجوع نہ تھا، جس میں صدق نہ تھا، جس میں اخلاص نہ تھا، جس میں اللہ کے حضور تضرع نہ تھی، جس میں رکت نہ تھی، جس میں گریہ نہ تھا،